نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا توتی من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوضًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک قد وحید لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کرن اور سچ دے پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے قرآن علیہ السلام نو غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں کافراں منافقاں مشرکاں بدعتیاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع ساز ناچ گانے ڈھول ٹماکے دھمالاں چ الجھے پابسٹ نجومی جادوگر حفظاتی جناتی کیمیاگر بابیاں دے اور نام نہاد اسلامی روحانی اسکراں دے شر تو بچائیں انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچائیں قلب تابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائیں ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائیں ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائیں قابل صد طرح معزز آمین آج دے درس تصوف دے اندر ذکر تو غافل لوکاں تو بچن دے بارے ذکر کران گے قرآن کریم دی سورہ کاف دی 28ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا جدی بھی سنے رب نے فرمایا اور اودی گل نہ منو جہاں دل اسی اپنے ذکر تو غافل کرتا اور وہ اپنی خواہش دے پیچھے چل پیا اور وہ کام جڑا وہ حدوں گزر گیا سونی رب نے اس گل اس پاک چ تمام انسانوں بالخصوص مسلمانوں یہ گل کہی ہے کہ جنہاں لوکاں دے دل جڑے آ میرے ذکر تو غافل ہے انہوں دی گل کدے نہ منو کیونکہ انہوں نے ہمیشہ تمہیں پٹھا مشورہ دینا اس واسطے قرآن کریم جی سونے رب نے دسیا اگر تمہیں کسی کو معاملے چ ضرورت پیش آئے مشورے دی تو پھر ہلے ذکر کو پوچھ لیا کرو جہاں پتہ نہ لگے کیونکہ ذکر تو غافل جنے لوگ ہے یہ نفس شیطان دنیا اور طالبان دنیا دے پجاری ہوندے نے انہوں کو کدے خیر دی گل نہیں نکلنی نہ انہیں خیر دا مشورہ دینا
اہل ذکر جڑے نے چونکہ قلباً ذات مولا ڈبے ہوندے نے اور اللہ دی ذات کی طرف محو سفر رہندے نے اور ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارتے ہیں، سر تو پیروں تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جاندے نے۔ خلقی اسبابوں اور باب ماسوا اللہ تو قلب نکل کے نفس مرضی ہر خواہش نو لاج تلوار نہ ذبح کر کے الا اللہ دا اس بات حاصل کر کے قلباً ذات مولا ڈبے رہندے نے اور ناقابل واپسی ارادے دی نال اللہ کی طرف آندے رہندے نے۔ حقیقت صلوات تک سیر قدمی روئی کردے ہیں، اس ہوگے سیر نظری ہمیشہ جاری رکھتے ہیں۔ آنے ذکر چونکہ ذکرن کثیرہ کر کے دوام قلبی ذکر حضور نہ نور ذکر الہی، نور ایمان، نور عشق الہی، نور عمل قرآن و سنت، نور نوافل، نور درود پاک، نور خدمت خالق، انہاں دے انگ انگ چ رچیا ہوندا، اندروں ہر ظلماتی لہر جل جاندی ہے، روح دے اندر قوت پرواز پیدا ہو جاندی ہے اور اللہ سبحانہ دے حکم دے مطابق وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر مرشد کو دی بیعت توبہ کر دیا، پھر انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ الفلا چمبے دی بوٹی لو آندے ہیں، انہوں کو رحمانی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلوں چلکا کرو آندے ہیں اور اس میں اعظم اللہ دی نوری سم انہوں کو اپنے دل میں فٹ کرا لیندے ہیں۔ حزب الشیطان کا رابطہ ٹوٹ جاتا انہوں دا اور حزب اللہ کا رابطہ ہو جاتا، جماعت اولیاء جو داخل ہوندے یہ لوگ صاحب حضور و حضوری، صاحب وصل و وصال ہوندے نے، پھر اپنے پیر و مرشد بزیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کردے نے اور دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے اللہ سونے طرف انہاں دی روح دوڑتی رہندی ہے، جویں قرآن پاک سونے رب نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ کیونکہ بغیر مرشد دے کوئی راہ حاصل نہیں ہوندی، تے مرشد دی پھر مرشد دی نگاہ، دعا، توجہ، روحانی مدد نال ہی انسان باطنی دنیا داخل ہوندا، اللہ محفوظ دا درجہ بدرجہ مطالعہ کردا، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت دیاں روحی سیراں کردا، باطن دے اندر روح اولیاء کرام راہی ماہم اللہ تعالی رحم اجمعین دی باطنی محفلہ شریک ہوندی ہے، انبیاء علیہ السلام دی باطنی محفلہ ضرور شریک ہوندی ہے، پھر پیشوا دی مدد نہ حبیبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہریاں اندر درجہ بدرجہ روح حاضر شرف حاصل کر دی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے سونے رب نے پیدا کیتا۔ اس واسطے سونے رب نے قرآن پاک فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تو قرآن پاک جی سونے رب نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یہ وچ کوئی شک نہیں تیری آخری منزل تیرا رب ہے۔ تو قرآن پاک جی سونے رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ دا معنی ہے اِی لِيَعْرِفُونَ، یعنی جنہیں انسانوں اللہ رب العزت نے اپنی پہچان واسطے پیدا کیتا، ایک ظاہری علم پڑھنا، قرآن سنت دا علم پڑھنا انسان نو علمی استدلالی معرفت حاصل ہوندی ہے جدوں اپنے دل دے آئینے چ دل دیاں اکھاں نہ اسم اعظم اللہ دے نور نہ انسان اللہ رب العزت دا دیدار کردا بے جہت تے پھر حقیقی عرفان حاصل ہوندا۔
حقیقی معرفت حقیقی پہچان حاصل ہوندی ہے. اور یہ نعمتاں روح ایمان حاصل ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرنا ملنی ہے. جویں قرآن پاک سے رب نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے وہ نے جڑے رب سنے نا جنون نے عشق کردے نے. تو قرآن پاک سے رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی نے لوکاں دس دے اگر تسی واقعی اللہ نال محبت کردے ہو تانوں روح ایمان حاصل ہو گئی تو پھر تسی میری اتباع کرو. کیونکہ آپ دا صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ حسنہ ہی بہتر نمونہ عمل ہے پوری نسل انسانی واسطے. فتابعونی ہی سارا اسلام ہے. کہ جب تسی میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ پھر اللہ سبحانہ تواڈے نال محبت کرے گا تانوں اپنا محبوب بنا لے گا. پہلے تسی اللہ نال محبت کردے سی میری اتباع نال تانوں انعام یہ ملے گا کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے گا. بقول شاعر عشق گر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے عشق گر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے. تو محب محبوب کو کدے کوئی شے نہیں چھپاوندا. اللہ رب العزت پھر باطنی دنیا دے نظارے دکھاؤندے نے اپنے طالب نو. اور سب تو عظیم و شان نعمت عظمت دولت کبریٰ جڑی ہے وہ اپنا دیدار ہے وہ انہوں عطا کردا. یہ نعمتاں ذکر نال ہی ملدیاں کیونکہ ذکر ہی دے نال انسان دے نفس نو تزکیہ حاصل ہونا تصفیہ حاصل ہونا پاکیزگی حاصل ہونی ہے تے خواہشات نفسانی اندروں ختم ہونی ہے. جہاں کہ اس آیت پاچ بھی ذکر کیتا کہ انہوں لوگوں کی کدے گل نہ منو جنہوں نے میں اپنے ذکر تو غافل کرتا اور وہ اپنی خواہش دے پیچھے لگے ہوئے ہیں. خواہشات نفسانی ہی انسان کو دنیا دی محبت مبتلا کر دی ہیں. جب تک انسان دے نفس امارہ خواہشات نفسانی ختم نہیں ہوندیاں فنا نہیں ہوندیاں ذبح نہیں ہوندیاں اللہ دی تلوار نہ کدے بھی نفس جڑا مطمئنہ نہیں بنتا. جدو نفس مطمئنہ بنتا پھر ہی اللہ سبحانہ دعوت دندے اپنی طرف ہونے چاہتا. قرآن پاک سے رب نے فرمایا نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دی طرف اپنے رب دی جنت دی طرف. کیونکہ جنت وچ ہی دید مولا دی نعمت ہونی ہے لیکن دید مولا انہوں نے نصیب ہونی جنہوں اس دنیا دید مولا نصیب ہوئی ہے. سب نو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو کھلی آنکھاں نہ دید مولا ہوندی سی اس دنیا ہوندی ہے اس دنیا ہن بھی ہو رہی ہے. آپ کو دائمی دید مولا دی نعمت عظمہ حاصل ہے کیونکہ آپ سراپا ہی نور ہے اللہ دا. جدوں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سونے رب نے مجھے اپنے نور تو پیدا فرمایا میرے نور تو ساری کائنات و تخلیق فرمایا. جو بھی کائنات ظہورات ہے عکس در عکس یہ سب نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ظہورات ہے. اسی واسطے کائنات دی ہر لہر شبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نے اور اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے پوری کائنات دے ہوتے بحکم الہی حکمرانی فرما رہے تمام اولیاء اللہ آپ دے انڈر اپنے اپنے علاقے ڈیوٹیاں دے رہے آپ کو آپ دی رحمت اللہ العالمین دا نور حاصل کر کے اپنے علاقہ دیا فضاواں نو پانیاں نو چیزاں نو سکین کردے رہندے ہیں خلق خدا دا بھلا کردے رہندے ہیں. گو خلق خدا انہوں تکلیفاں دندی ہے لیکن صبر کردے ہیں تو خلق خدا دا بھلا کردے رہندے ہیں. یہی ان دی زندگی دا مقصد ہے. اور اے لوگ جڑے اللہ دے پروگرام تو رکے ہوئے نے جویں سنے رب نے اس آیت پاک جی فرمایا کہ وہ دی گل کدے بھی نہ منو جنہوں اسی اپنے ذکر تو غافل کرتا اور وہ اپنی خواہش دے پیچھے لگ گیا بجائے قرآن و سنت دے عمل کرن دے اجماع اہل سنت دے نال رہن دے وہ خواہشات دے پیچھے لگا ہویا اور وہ کم جڑا اللہ فرماندا حدوں ود گیا یعنی میریاں مقرر کیتیاں حداں جڑیاں وہ وچوں نکل چکے آؤ. اس واسطے ایسے شخص دی کدے گل نہ منو. جننے بھی کافر و منافق نے یہ دشمن خدا آ سارے یہ سارے دنیا طالب ہے. حالانکہ اللہ رسول نے منع کیتا دنیا طلب تو بچو. سارے فساداں دی جڑ دنیا یا نفس امارہ انسان نو پسند ہے. نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان ہے بلکہ شیطان دا ہی بادشاہ ہے شیطان دا وزیر ہے. حضور سلطان الفقراء سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ
کلید توحید کلام لکھتے ہیں کہ بے حیا منافق بے ادب جھوٹے ظالم دے سوا ہور کوئی دنیا طلب نہیں کرتا۔ اسی کتاب چ مزید لکھتے ہیں کہ دنیا طالب نفس دا مرید اور شیطان دا ساتھی ہوندا ہے، اسی واسطے دن رات ہرس و ہوا چ ماریا ماریا پھردا۔ اسی کتاب چ مزید لکھتے ہیں کہ روپیہ پیسہ جمع کرنا اور اسے فخر کرنا ہے لعنتی کافراں اور جنیو والے فرعون دا کام ہے۔ اسی کتاب چ مزید لکھتے کہ دنیا اپنے طالب نو دوزخ چ پہنچائے بغیر نہیں چھڑ دے۔ اسی کتاب چ مزید لکھتے کہ جڑا شخص روزانہ خوراک تو زیادہ طلب کردا وہ مقام دوزخ ہے۔ اسی کتاب چ مزید لکھتے کہ فقر اور معرفت الہی انسان نو بہشت وچ بقائے الہی تو سرفراز کردے رہے۔ اسی کتاب چ مزید لکھتے کہ انسان واسطے فرض عین اور سنت عظیم ہے کہ وہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کرے۔ اسی کتاب چ مزید لکھتے ہیں کہ جڑا شخص فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ قدم رکھدا ہے انہوں لازم ہے کہ دنیا دی محبت دل چوں کڑ دے اپنے۔ اسی کتاب چ مزید لکھتے کہ جدو باطن صاف ہو جائے تو پھر شیطانی خطرات اور نفسانی وسوسے اور توہمات اور دنیا دے حادثات دل تو اٹھ جاندے رہے۔ اسی کتاب چ مزید لکھے تھے کہ جدو طالب مولا شغل الہی دے وچ مشغول ہونا چاہے تو انہوں لازم ہے کہ پہلے اپنے دونوں اکھاں بند کر کے مراقبہ کر لے اور اس میں ذات اللہ دا تفکر کرے، لیکن پہلے ظاہری بات نہیں رستے بند کر لوے اور خیال و وسوسہ دی نفسانیت اپنے تو دور سٹ دے۔ اسی کتاب چ مزید لکھے تھے کہ اگر فقیر فرما دے فقیر اگر تینوں الہام ہوئے یا خواب باسواب آئے تو تے مغرور نہ ہو، کیونکہ یہ بھی مبتدی دا مقام ہے۔ اسی کتاب دے اندر آپ مزید لکھ دے کہ جو مقام فنا فی شیخ دا دعویٰ کرے لیکن اصل میں جو فنافی شیطان ہوندے رہے یعنی شیخ دی صورت پرستی وچ مست ہو جاندے نے اور راگ دے اتے دل لا کے بطور دم کشی کردے رہے، یعنی جنہوں حقیقی عرفان حاصل ہوندہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال انہوں نے حاصل ہوندہ، ایمان حقیقی دا، حق الیقین دا، فنا فی الذکر، سلطان الاذکار، فنا فی اللہ، بقا باللہ دا کمال انہوں نے حاصل ہوندہ جڑے اہل ذکر نے۔ اس واسطے سونے رب نے فرمایا کہ جڑے ذکر تو غافل ہونے کی گل کدے بھی نہ منو، کیونکہ حدوں نکل چکے نے، یہ اپنی خواہشاں دے پیچھے لگے ہوئے نے، کہ خواہشات نفسانی ہی اس رات سب تو بڑی رکاوٹ ہے اللہ اور بندے درمیان۔ تو انسان دی روح باطن تائیں پرواز کرو اگر انسان قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے گا تو جنہیں بھی شیطانی علوم ہے، یوگا ہے، حرکی ہے، ٹیلیپیتھی ہے، ہپنوٹزم ہے، مسمرزم ہے، سپرچلزم ہے، سائیککزم ہے، پریمینشن ہے، پامسٹری ہے، علم النجوم، علم الرمل، علم الجفر ہے، علم القیافہ، علم العداد، علم الحروف، سمدہ ہیلنگ انرجی، مائنڈ سائنس وغیرہ وغیرہ جنہیں بھی شیطان نے بڑھائے علم ہے سارے اللہ تو دور کرنے والے سچا فطری سائنسی رحمانی محمدی علم جڑا اسلامی علم تصوف ہے جڑا قرآن و سنت دی روح اور عطر اور خلاصہ ہے۔ اسلامی روح اسلامی علم تصوف دی روح ہے دائمی دید مولا دا حصول، تو بغیر پیر و مرشد دی نعمت حاصل نہیں ہوندی ہے گی۔ انسان نو چاہیے اثرات نکلے اور روح چ قوت پرواز پیدا کرے تاکہ باطن دے اندر ظاہر دے اندر اللہ پاک انہوں فطرت دے نظارے کرائے، جنہیں کہ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرما نے افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے نظارے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ایک فقر شبیری اس فقر میں ہے میراث سلمانی سرمایہ شبیری،
کم بیزن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن۔ جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلوں کے چراغوں سے ہے روشن۔ میراث میں آئی ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں چڑیوں کا نشان۔ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری۔ نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو۔ میراث میں آئی ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں چڑیوں کا نشان۔ اقبال بڑی پیاری کلام لکھے، اقبال فرماندے نے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا تو نے متاع غرور کا سودا، فریب زود و سیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زماں و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یعنی جب تک انسان لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل نہیں کرتا، قلبر ذات مولا ڈب کے نواز عشق نہیں نیت لندا، نہ قابل واپسی رادے نے عشق نگر داخل نہیں ہوندا، کیونکہ عشق نگر دا دروازہ ایک ہی ہے، ان ہون دا جان دا، واپسی دا کوئی دروازہ نہیں۔ یہ نعمت تائی ملنی ہے اگر انسان اپنے پیر و مرشد کو ذکر حاصل کرے گا، جو ذکر اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیتا، جہدے بارے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ ذکر ہے جڑا تمام انبیاء علیہ السلام کر دے گئے نے، تو میں بھی یہی ذکر کرنا۔ صحابہ نے بھی اسے ذکر دی تعلیم دیتی ہے، اور اس تو بعد اس میں اعظم اللہ کا ذکر۔ تو جہے اس چیز تو غافل ہیں، سونے رب نے فرمایا انہوں کی گل کدے نہ منو، کیوں کہ انہوں نے رب نو چھڈ کے اپنے نفس نو ہی معبود بنا لیا، جی قرآن پاک سونے دسیا سونے رب نے۔ اے حبیب تسی دیکھا نہیں، لوگوں نے اپنے خواہش میں اپنا رب بنا لیا۔ قرآن پاک سونے رب نے فرمایا کدے خواہش تے عمل نہ کریو، تانوں اللہ دی راہ تو روک دو۔ یہ خواہشات ہی جڑی انسان نو اللہ تک پہنچن نہیں دیندیاں۔ اج ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے اللہ سونے کا کہ کہنا منیے جڑے ذکر الہی تو غافل دل ہے انہوں نے لاگے نہ لگیے، انہوں دور رہیے، تو دوام قلبی ذکر و حضور دی نعمت رو اپنے پیر مرشد کو حاصل کریے، پھر ریاضت و مجاہدہ کریے، پھر پیشوا دی روحانی توجہات نورانی توجہات لئیے تاکہ اندر نورانی ہو جائے، روز قوت پرواز پیدا ہو جائے، کیونکہ پیرو پیشوا دی مدد تو بغیر انسان اس سفر طے نہیں کر سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اصلا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سوائے پیرو پیشوا دے اور سوائے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اور تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں۔ سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرما، گزریا وقت آنا کوئی نہیں، آن وڑدا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سا لمحہ جڑا سانو میسر قیمتی ہے اینو آتی اللہ آتی رسول چ اور قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بنا دے اللہ، بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔